جی ناظرین، میرے ساتھ ہے سحر یاب آفریدی اور میں ہوں فیصل علی۔ تو سحر یہ آپ سے پوچھیں گے کہ جو عمران خان نے IMF کو خط لکھا ہے کہ یہ جو گورنمنٹ بنی ہے ابھی پاکستان کی، تو وہ اس کے جو انہوں نے وہ IMF کے ساتھ معاہدہ کرنا ہے اس بارے میں کہ اگر وہ ان کو پیسہ دیتے ہیں تو کیا یہ واپس کر پائیں گے، یا ان کا بنتا ہے کہ ایسی گورنمنٹ کو پیسہ دے جو کہ دھاندلی کر کے آئی ہے؟ جی بالکل ویورز، یہ پہلے بھی اس طرح ہو چکا ہے کہ جو IMF آیا تھا اور عمران خان تب اپنے لاہور والے گھر میں ہی تھے، تو ان کے ساتھ انہوں نے ملاقات کی تھی اور تب تو ملک کی وسیع تر مفاد کے لیے انہوں نے ہاں کر دی تھی اور گارنٹی دی تھی کہ جی بالکل ہم تعاون کریں گے۔ لیکن کیونکہ اس بار جو ہے بہت زیادہ وہ سمجھتے ہیں PTI کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے اور ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے، تو اس لیے انہوں نے آلریڈی مطلب IMF اس سے پہلے کہ IMF ان کے پاس آئے اور ان سے گارنٹی مانگے، انہوں نے ایڈوانس میں ہی ایک اسٹریٹجی ایک طرح سے کہہ لیں کہ انہوں نے اختیار کیا کہ انہوں نے پہلے سے ہی خط لکھ دیا ہے IMF کو کہ آپ ان کو قرضہ نہ دیں، یہ ایک چوری شدہ مینڈیٹ کے اوپر گورنمنٹ بنائے گی اور ان کی گورنمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو اس کو اگر براڈر پرسپیکٹو سے دیکھا جائے تو جو نون لیگ اور جو دوسری سائڈ ہے جو گورنمنٹ بنائے گی، وہ کہتی ہے کہ یہ ملک کے ساتھ غداری ہے اور مطلب ملک کو ٹوٹنے کی بات ہے، آپ مطلب بینکرپسی کی طرف جا رہے ہیں اگر آپ نے IMF کو کہہ دیا کہ آپ ان کو قرض نہ دیں۔ PTI کا پرسپیکٹو یہ ہے کہ کیونکہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے اور چوروں کو قرضہ بالکل نہیں دینا چاہیے، کیونکہ یہ خود پھر لوٹ کے باہر چلے جاتے ہیں اور عوام جو ہے اور قرضے کے نیچے دب جائے گی۔ تو اب دیکھنا پڑے گا کہ اس میں جو ہے آگے کیا پیش رفت ہوتی ہے، کیونکہ کچھ مہینے کے بعد جو ہے وہ IMF نے آنا ہے، پاکستان نے IMF کے پاس جانا ہے، اور اوبویسلی اگر دیکھا جائے تو پاکستان کے لیے سروائیو کرنے کے لیے، بینکرپسی سے بچنے کے لیے IMF ہی ایک ذریعہ ہے جس پہ ہم کچھ عرصے سے ریلائی کر رہے ہیں۔ تو اس میں کتنا ڈینٹ پڑ سکتا ہے اور کیا اس کے محرکات ہوں گے آگے جا کے، وہ تو ہمیں دیکھنا پڑے گا۔ ابھی کرنٹلی تو کوئی بات جو ہے وہ بنتی نظر نہیں آ رہی، کیونکہ عمران خان بھی جو ہے وہ کافی اگریسو موڈ میں ہے، اور دوسری طرف جو نون لیگ ہے وہ بھی کہہ رہی ہے کہ نہیں، ہم نے مطلب اتنا سیکریفائس کر کے وہ ڈیل شیل کر کے جو ہے وہ نواز شریف کو ملک لانے کا مین مقصد ہی یہی تھا کہ ان کی گورنمنٹ بنانی ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ کون جو ہے وہ ہتھیار ڈالتا ہے۔ پاکستان میں الیکشن میں جو انٹرنیشنل میڈیا نے ہے وہ بھی بڑی کوریج کی ہے، اور انہوں نے بھی مطلب دکھایا ہے کہ وہ کس طرح دھاندلی ہوئی ہے۔ تو اس طرح ظاہری بات ہے وہ IMF، امریکہ اور سارے جو انٹرنیشنل ممالک ہیں وہ بھی سارے جو فنڈنگ کرتے ہیں پاکستان کو، وہ بھی اس کی مانیٹرنگ کر رہے ہیں۔ تو اس پہ ظاہری بات ہے اس پہ IMF جو دیکھ رہا ہے، اس کو واچ کر رہا ہے، تو ایفیکٹ تو پڑے گا نا۔ اگر وہ فنڈ پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتا بھی ہے تو وہ عمران خان کے بغیر تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ ڈیل کرے گا ان کے ساتھ۔ اب اس میں بھی کیونکہ عمران خان نے اپوزیشن میں بیٹھنا ہے، اگر اپوزیشن میں وہ گورنمنٹ کرنے دیں گے تو وہ پھر گورنمنٹ کرے گا نا، تو اس میں اوورآل وہ کس طرح مطلب ملک چلے گا، اور وہ یقین کریں گے پاکستان پہ کہ ان کی جو ہے پولیٹیشین یا گورنمنٹ ہے کہ وہ مطلب پراپر تھرو چینل ایک چل رہی ہے IMF کہ جس وجہ سے وہ ان کو مطلب ڈیل کرے۔ جی اب اس میں ایک اور پرسپیکٹو یہ ہے کہ کیا اپوزیشن میں بیٹھے گی بھی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا مینڈیٹ چوری ہوا ہے۔ تو اگر مینڈیٹ چوری ہوا ہے تو اور پھر آپ اپوزیشن میں بیٹھتے ہو تو پھر آپ نے ایکسیپٹ کر دیا ہے نا الیکشن کو، تو پہلے تو بات یہ آتی ہے کہ کیا وہ الیکشن کو ایکسیپٹ کریں گے۔ ایکسیپٹ کر لیں گے اور اپوزیشن میں بیٹھ جائیں گے تو پھر اپنی جو انہوں نے ابھی یہ خط لکھا ہے اس سے ان کو بیک ٹریک کرنا پڑے گا، وہ پھر IMF کو گارنٹی دینی پڑے گی۔ لیکن اگر دوسری طرف دیکھا جائے تو اگر وہ الیکشن کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ نہیں کرتے اور اسی سٹانس پہ رہتے ہیں اور ایگریسو موڈ میں رہتے ہیں، تو پھر تو وہ جس طرح پہلے ہم نے 2013 کے بعد دیکھا کہ وہ روڈوں پہ نکل آئے اور انہوں نے 122 دن کا دھرنا دیا، تو اس طرح کی صورتحال ہمیں دیکھنے کو مل سکتی ہے، اور وہ تبھی فیزیبل ہے کہ عمران خان جیل سے نکلے۔ تو ابھی تک تو عمران خان جیل میں ہیں، اور پرسنلی مجھے لگتا ہے کہ اگر نون لیگ کی گورنمنٹ بنے گی اور عمران خان جو ہے وہ اپوزیشن میں نہیں بیٹھیں گے، مطلب وہ ایگری نہیں کریں گے اس مینڈیٹ کے ساتھ، تو پھر تو ان کو جیل میں ہی تب تک رکھا جائے گا جب تک یہ گورنمنٹ جو ہے اپنے اختتام تک نہیں پہنچتی۔ کتنے عرصے تک رہے گی یہ گورنمنٹ وہ بھی دیکھنے کی بات ہے، کیونکہ جو گورنمنٹ بنائے گا ابھی موسٹلی لگ رہا ہے کہ نون لیگ بنائے گی، ان کے پاس اتنی زیادہ میجورٹی نہیں ہے، وہ فیصلے نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ وہ دیکھنی پڑیں گی۔
اب مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل جو پلیئرز ہیں، جو میڈیا ہے، میڈیا تو آبویسلی وہ دیکھتا ہے، وہ انہوں نے رپورٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن جو لوگ بیٹھے ہیں امریکہ میں، یو ایس میں، اور جنہوں نے آئی ایم ایف کو ٹریگر کرنا ہے کہ وہ پاکستان کو قرض دے، تو وہ کس کے ساتھ ہیں پاکستان میں؟ اب آبویسلی کوئی بھی نیوٹرل نہیں ہوتا، جیسے عمران خان کہتے ہیں کہ نیوٹرل جو ہے وہ جانور ہوتا ہے، تو کسی نہ کسی سائڈ پہ مطلب اس کے لیے جو گورنمنٹ ہے ہماری، جو گورنمنٹ بنے گی ابھی نو لیگ پیپل پارٹی اور سب یہ سارے ان کی جو گورنمنٹ بنے گی PATM2، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ آئی ایم ایف سے قرضہ لینے کے لیے امریکہ کے پھر ترلے منٹے سماجت وغیرہ کریں گے۔ اگر دیکھا جائے تو سائفر کے کیس میں اگر دیکھا جائے تو ایون امریکہ نے بھی ایکسیپٹ کیا ہے کہ انہوں نے یہ کیا تھا، تو اگر امریکہ عمران خان سے جان چھڑانا چاہتی تھی، اگر اس بات کو فیکٹ مانا جائے، تو پھر تو وہ عمران خان جتنے بھی خطوط لکھ دے آئی ایم ایف کو، آئی ایم ایف نے قرضہ دینا ہی دینا ہے، کیونکہ وہ چاہتی یہی تھی امریکہ، تو اب ان کی فیوریٹ گورنمنٹ آ گئی ہے تو کیوں قرضہ نہیں دے گی؟ اور شاید بیک ڈور پہ اسی طرح کی جو ہے وہ ڈسکشنز بھی ہو چکی ہوں گی کہ آپ عمران خان کو ہٹائیں، ہم اگلی جو قسط ہے وہ آپ کو ریلیز کروا دیں گے۔ تو یہ اب دیکھنا پڑے گا، 3-4 مہینے میں سارا کچا چٹا جو ہے وہ عوام کے سامنے آ جائے گا۔